اور ایک مسئلہ متفرع ہے، اس کو کہتے ہیں جہاد فی سبیل اللہ، اور اس کا پہلا مرحلہ ہے مجاہد سپاہی کی تربیت، اور اس کے 10 اوصاف ذکر ہے آیت نمبر 167، 5 اعتقادی اور 5 عملی، کیونکہ اگر مجاہد کی تربیت نہ ہو سپاہی اور فوجی کی تو حالات سے ڈر کر پوچھا ہے، یہ حالات تو تبدیل ہو گئے۔ جہاد کے 3 مرحلے، پہلا مرحلہ ہے تربیت کا، تدریب کا، کہ جو لوگ جہاد پر یقین رکھتے ہیں، بالفعل جہاد کرتے ہیں، وہ پختہ کار ہو۔ دوسرا مرحلہ ہے جہاد چھڑ جانے، جنگ چھڑ جانے، گھمسان کی رن پڑی، بھاگنا نہیں ہے۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ، خبردار کہ سوائے جنگی پینترے بدلنے کے یا اپنے لوگوں کے پاس جانے کے کوئی پیچھے رہا۔ دوسرا مسئلہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں جہاد بالفعل، کیا کہتے ہیں؟ تیسرا مرحلہ ہوتا ہے فتح یا شکست۔ فتح کی صورت میں غنائم میں نہ لڑے، اسلام البلاد کرے اور اصلاح و عباد کرے، اور شکست کی صورت میں ہمت نہ ہارے، عزائم کو شکست نہ دے۔ اسباب کم تھے، ذرائع نہیں تھے، جنگی سامان نہیں تھا مجاہدین کے پاس، تو اسباب میں شکست کھائیے، عزیمت اور ارادے کے شکست نہیں کھائی، اور انشاءاللہ کبھی نہیں کھائی۔ وہ دن دور نہیں ہے کہ اللہ ان کو پورے عالم کی فتح نصیب کرے۔ یہ 3 مرحلے ہوتے ہیں جہاد۔ پہلا مرحلہ تربیت، دوسرا مرحلہ وقوع جہاد، تیسرا مرحلہ بعد الجہاد۔ ان کان فتحا فلا يتنازعون فيما بينهم بالاموال والذرائع والمضار، وان كان حزما، شکست ہو گئی ہے، فلا يولي اليهم ادبارهم، خبردار جانا کہا۔ وہ زمانہ ہو گیا، نئے نئے تعلیمی زمانہ تھا، دوستوں کے ساتھ لاہور گیا تھا، وہاں کچھ ساتھیوں نے کہا کہ ایک وکیل سے ہم نے ملنا ہے، چلو ساتھ ملاقات کرتے ہیں۔ تیسرے چوتھی منزل میں لاہور میں جگہ مطلب وہ کلا رہتے ہیں، ان کی جگہ کی بہت بڑا مطلب، ہم وہاں چلے گئے، اور لوگ بھی بیٹھے تھے، ہم بھی بیٹھ گئے۔ 20-25 منٹ بعد گھنٹی بجی، صاحب نے اپنے خادم کو کہا کہ مہمانوں کو ہم اندر آئے، ایک بوڑھا وکیل، اونچے داڑھی بالکل صاف، صفا لا تری فیہا عوجا ولا امتا، اور گلوب جل رہا تھا، لیمپ لگا ہوا تھا، بڑا میز تھا، بڑی کرسی پر بیٹھا تھا، چشمہ اس طرح اوپر گڑایا، مولوی یہ سارے مولوی آئے ہیں، کیا کام ہے؟ ہم نے کہا کہ کام تو ہم بتائیں گے، لیکن ہاں، اس نے معذرت شروع کر لی، ایک بڑا آدمی تھا کہ میں ایک کتاب دیکھ رہا تھا اور اس کتاب کی اسٹڈی میں منہمک تھا، اب جب تک ایک پیراگراف پورا نہیں ہوا تھا تو میں آپ کو نہیں بلا سکتا تھا، وہ کتاب بہت اچھی ہے۔ میں نے پوچھا کہ ذرا کتابوں کا ہمیں شوق ہوتا ہے، کتاب کون سی ہے، کس نے لکھی ہے، کس موضوع پر ہے؟ اس نے کہا یہ انگریزی زبان میں ہے، ایک امریکن نے لکھی ہے اور جہاد میں۔ میں نے کہا اس میں جہاد کا کون سا مرحلہ ہے؟ آپ جو بھی پڑھ رہے تھے کس مرحلے سے گزرے؟ وہ کیا مطلب؟ میں نے کہا جہاد کے 3 مرحلے ہیں، لا رابع لہا۔ پہلا مجاہد کی تربیت، دوسرا بالفعل جنگ، تیسرا فتح یا شکست۔ چشمہ سیدھا کر کے مجھے کہتے ہیں وہ کون سی کتاب ہے جس میں 3 مرحلے ہیں؟ میں نے کہا اس کتاب کا نام قرآن کریم۔ مجھے کہا کہاں ہے اس میں پہلا مرحلہ؟ میں نے کہا سورہ بقرہ آیت نمبر 177، اور ساتھ اشارہ میں نے پیش کی، آیتیں بڑی جوش میں آ گیا۔ اس نے کہا آپ بیان کریں، میں خوش ہوتا ہوں بہت،
دراز کالر ٹوپی نکالی، زنجے سے سر پہ ٹوپی تمائی، جو اس سے ادب ہو سکتا تھا. اور میں نے کہا دوسرا بالفعل آل عمران میں ہے، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. پوری آیتیں پڑھی. بدر و احد کے 2 غزائیں یہاں ہو گئی ہیں، اور شکست اور فتح کے احکام انفال اور توبہ میں ہیں. ملک ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنے دور تفسیر یہاں شروع کر دیا. دیکھو 1.5 ہاتھ سے نہیں کرنے کا گھنٹی بجائی، اپنے آدمی کو بلایا اور اس کو کہتے ہیں بہت قابل لوگ آئے، قرآن کے ماہر آئے. جب تک یہ لوگ یہاں بیٹھے خبردار کہ کوئی اور آیا یا آپ نے آنے کی اطلاع ہوئی، میں ان کے ساتھ دیر تک بیٹھا جاتا اور ان کو کہا چائے بھی تیار کرواؤ، خوب کیک اور بسکٹ کھلاؤ، ٹھنڈے شربت بھی لیا، اور کسی کو آنے رکھتا کہ سر کسی کو نہیں آنے دو. مجھے کہتے ہیں آپ پورا قرآن ایسا جانتے ہیں؟ میں نے کہا اس سے زیادہ جانتے ہیں، یہ تو آپ کا وکیل کا دفتر ہے. تو گلجانی تے چایا دی گی اور لار دراوا دی شاباز گڑی تے دلا دی. تو اس نے کہا ایک صورت اور سنائیے. میں نے کہا وکیل صاحب بہتر نہیں ہے کہ آپ کوئی صورت منتخب کر لیں؟ نے کہا اچھا. اس نے ایک صورت کا نام لیا، میں شروع ہو گئی. دعویٰ اور ربط اور تناسب اور خلاصہ اور امتیاز سب میں نے بیان کرنا شروع کیا. وکیل صاحب اپنی جگہ سے اٹھے، مجھے کہتے ہیں اس کرسی پر آپ کے سامنے میرا بیٹھنا میں سمجھتا ہوں توہین دین کی، یہاں آپ آ جائیں. میں نے کہا یہ صوفہ کھلا بہت اچھا ہے. میں تسلی سے کہا میں بھی یہی آتا ہوں. آپ کے ہوتے ہوئے میرا یہاں بیٹھنا کیونکہ میں تو شاگرد ہوں آپ کا، آپ استاد ہیں بہت بڑے دنیا کو سرلو چکڑیوں بلکہ دوری. اس نے کہا، میں نے کہا بہت شیرین مجلس ہے، واقعی آپ علم کے قدردان ہیں اور آپ کو حق ہے کہ آپ کتابیں مطالعہ کریں، لیکن ہمیں ایک ضروری کام سے ہے. میں جبری ہم رکھتے ہم نے فائل پیش کیا. اس نے کہا آپ لوگ چائے پیے، بسکٹ کھائے، کیک کھائے، میں یہ دیکھتا ہوں. آدھا گھنٹہ 35 منٹ مطالعہ کیا. اس کے بعد کہا آپ لوگ 2-3 پیشیاں گزار لیں، میں نہیں آؤں گا، میرا آدمی آئے گا. تیسری پیشی پر میں پیش ہوں گا، ایک درخواست لگاؤں گا، یہ کیس پشاور ہائی کورٹ ٹرانسفر ہو جائے گا. اس کے بعد میں وہاں پیش ہوں گا اور آپ کے آدمی کو گاڑی میں بٹھا کے لاؤں گا، رہا کرا کے چھوڑ. بولیان مولوی ایک دوسرے کو کہتے ہیں یہ دیکھیں دور تفسیر کی وجہ سے آدمی کو پاگل کر دیا، ججمنٹ شروع کر دی، فیصلے سنانا شروع کر دیا. ہم مشورہ کر رہے ہیں. میں نے کہا فیس کیا ہوگا؟ کہا فیس تو آپ کو دینا ہے، لینا نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، سارا کام اپنے خرچے پر، ہوائی جہاز میں پشاور آؤں گا جاؤں گا، ایک پائی نہیں ہوگی. یقین کر لے اسی طرح 2 پیشیوں پہ اس کا آدمی گیا، تیسرے پر وہ خود گیا، درخواست لگائی، کیس پشاور آئی کو ٹرانسفر ہو گیا. وہاں وہ عدالت میں پیش ہو گئے، کچھ پتہ نہیں کیا بیان کیا، وہ آدمی رہا ہوا اپنی گاڑی میں بٹھا کے باہر گیا. جہاد کے 3 مرحلے ہم نے اس کو سمجھایا. بوڑھا آدمی تھا، جب تک وہ زندہ تھا کہ لاہور سے جمعہ پڑھنے اس مسجد میں آتا تھا. لاہور سے یہاں جمعہ پڑھنا، جمعہ پڑھ کر پھر دوسری فلائی سے واپس لاؤ. زمین پر ایسے قابل لوگ، ایسے قدردان لوگ بھی اللہ نے پیدا کیے. تو ایک مبحث صورت میں جہاد فی سبیل اللہ کا ہے، اور اس کا پہلا مرحلہ ہے مجاہد کی تعلیم و تربیت.